تو یہ صحابہ کرام تھے کہ جنہوں نے سخاوت کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مفہوم اس طرح اپنے دماغوں میں پالا تھا کہ اپنی ضروریات کی طرف ان کی نظر ہی نہیں جاتی تھی، دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کا ان کو فکر رہتا تھا۔ ہم میں سے کوئی سخاوت کرنے پہ آتا بھی ہے تو پہلے اپنی ساری ضروریات، سارے آسائش، سارے تقاضے، سارے عیاشیاں پورا کرنے کے بعد اگر کوئی تھوڑی بہت بچ جائے تو اسے سخاوت کر کے اللہ پر احسان چڑھا دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا، قرآن کہتا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، انہیں خود ضرورت ہوتی تھی، اس کے باوجود وہ اوروں کو اپنی سخاوت پہنچاتے تھے، اوروں کی ضروریات پوری کر دیا کرتے تھے۔ یہ ایک صحابی کا نہیں بلکہ عموماً صحابہ کرام کا یہی مزاج تھا کہ ہمارا جو حال ہوتا ہے ہو جائے، لیکن صحابہ کرام میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو جائیں۔ پانی مانگا جا رہا ہے، میدان جہاد میں شہید زخمی پڑے ہوئے ہیں اور زخمی پڑے ہوئے پانی مانگ رہے، اور ایک پینے لگتا ہے تو دوسرے کی آواز آتی ہے، وہ اپنا پانی اس کی طرف بڑھا دیتا ہے، پھر ساتھ تیسرا زخمی آواز دیتا ہے تو وہ پانی ادھر بڑھا دیتا ہے، اسے پتہ ہے میں بھی محتاج ہوں، میں بھی پیاس سے بلک رہا ہوں، میں بھی مر سکتا ہوں، لیکن نہیں، مزاج ہی یہ تھا کہ اپنی ضرورت نہیں پوری کرنی، دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ تو اس طرح صحابہ کرام کا مشہور واقعہ ہے چکی والا کہ ایک سری آئی نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے، ایک گھر میں گئی، پھر دوسرے میں، پھر تیسرے میں، چوتھے میں، یہاں تک کہ گھومتے گھماتے پھر وہ پہلے گھر میں آ گئی 7 گھروں سے ہو کر۔ کیوں؟ ہر ایک کو یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ مجھ سے دوسرے بھائی کی ضرورت پوری ہو جائے، یہ زیادہ ضروری عمل اور اہم کام ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی یہ مزاج عطا فرمائے کہ اپنی ضروریات کے ہوتے ہوئے دوسرے مسلمانوں کی ضرورت کو پورا کرنا۔ حدیث میں آتا ہے مشى فی حاجت اخی المسلم، جو کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم کے اٹھانے پر اس کو 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 70 اس کے گناہ معاف کرتا ہے اور 70 ہی اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ تو یوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اللہ کے قرآن کی آیات کو سمجھا اور اس کو اچھی طرح پرکھا، دیکھا کہ اللہ بار بار کہہ رہے وَمَا لَكُمْ لَا تُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہیں ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں کب خرچ کرنے والے بنو گے، کہیں ارشاد فرمایا انفقوا فی سبیل اللہ، خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ وقت تمہارے اوپر آ جائے جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہو اور خرچ کرنے کا ٹائم نہ ہو۔ قرآن پاک میں ہے کہ انسان جب مر کے قبر میں اتر جاتے ہیں تو وہاں جا کر کہتے ہیں اے اللہ ایک بار دنیا میں بھیج دے، اصدقہ، اب میں دنیا میں صدقہ کر کے آؤں گا، کچھ تیرے راستے میں خرچ کر کے آؤں گا۔ علماء نے یہاں سوال اٹھایا کہ میت اللہ سے دنیا میں واپسی کے وقت میں صرف ایک صدقے کا اظہار کیوں کر رہی ہے؟ میت یہ کیوں نہیں کہتی کہ اللہ دنیا میں بھیج دے، اب میں نماز پڑھ کر آؤں گا، اب میں روزہ رکھ کر آؤں گا، اب میں حج کر کے آؤں گا؟ علماء کہتے ہیں اس لیے کہ میت جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی ہے کہ جو صدقے کا ثواب ہے وہ کسی عمل کا ثواب نہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب ہے وہ کسی اور کا نہیں، تو وہ بڑھ چڑھ کر آگے خرچ کرنے والی بنتی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جبرائیل امین ہیں اور تمہیں اللہ کا سلام دینے آئے ہیں۔ اور پھر ایک دن آپ نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سب کچھ اللہ کے لیے لوٹا دیا، لگا دیا اور ٹاٹ کے کپڑے پہن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تشریف فرما تھے، آسمان سے جبرائیل امین آئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ ابو بکر کو اپنا سلام دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے پوچھو ابو بکر سے سب کچھ لگا لٹا کے مجھ سے کہیں ناراض تو نہیں ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں دے بیٹھتے ہیں تو پھر بعد میں پچھتا رہے، تو اتنی سخاوت، اتنی زکوٰۃ تو نہیں دینی چاہیے تھی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ نے پوچھا کہ سب کچھ لگا لٹا کر ناراض تو نہیں؟
تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نم ہو گئیں اور ارشاد فرمایا اسخط عن ربی انی عن ربی لراضٍ انی عن ربی لراضٍ انی عن ربی لراضٍ، میں اپنے اللہ سے ناراض ہو سکتا ہوں بھلا؟ میں اپنے اللہ سے راضی ہوں، میں اپنے اللہ سے راضی ہوں، میں اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ لگ جائے اللہ کے راستے میں تو صحابہ اس پر خوش ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ قرآن کی آیت اتری، چوتھے سپارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک اللہ کی محبت کا کامل درجہ نہیں پا سکتا جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دے۔ تو صحابہ کرام میں سے ہر ایک بڑھ چڑھ کر اپنی پسند کی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگا۔ کسی کو باندی پسند تھی تو اللہ کے راستے میں آزاد کر دی، اور کسی کو گھوڑا پسند تھا تو اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 600 کھجوروں کا باغ تھا، 600 کھجوروں کا باغ، اور اتنا گھنا باغ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آرام فرمانے کے لیے بھی گرمیوں میں جاتے، اور اس کا پانی اتنا میٹھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پانی نوش جان فرمانے کے لیے اسپیشل تشریف لے جاتے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی اس پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، اور آئے اور اپنے باغ کے باہر کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو آواز دی، اخرجی یا ام دحدہ، اے ام دحدہ باہر آ جاؤ، یہ باغ میں نے اللہ کے لیے صدقہ کر دیا ہے۔ اب اندازہ کیجیے آج کی کوئی عورت ہوتی تو ماتم کرتی، سیاپا ڈالتی اور 15 پہ کال چلاتی کہ کیا ہو گیا، ہمارے سر سے چھت تک تم نے چھین لی، اپنا سر کہاں چھپائیں گے، بیٹھیں گے کہاں؟ لیکن وہ صحابیات تھیں، تربیت یافتہ تھیں، تو فوراً کہا واہ ربح البیع ربح البیع، ابو طلحہ کیا نفع کا سودا کر کے آئے ہو، کیا نفع کا سودا کر کے آئے ہو۔ تو اللہ کے راستے میں جو لگ جائے وہ انسان کے لیے نفع کا سودا ہے۔ حدیث میں تھا انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ انسان کا مال تو وہ ہے ما اکل فافنا، جو انسان کھا لے اور ختم کر لے، او لبس فابلا، یا پہن لے اور بوسیدہ کر دے، یا آخرت کے لیے آگے بھیج دے، یہ اس کا اصل مال ہے۔ جو یہاں چھوڑ کے جائے گا وہ تو اس کے وارثوں کا مال ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے سوالیہ انداز سے صحابہ سے پوچھا ایکم مال وارثہ احب الیکم من مالہ، تم میں سے کون ہے جسے اپنا مال دوسروں کے مال سے اچھا لگتا ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہر ایک کو اپنا مال ہی اچھا لگتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر انسان کا اپنا مال وہ ہے جو کھا لے پی لے پہن لے اور آخرت کے لیے بھیج دے، باقی جو ہے وہ اوروں کا مال ہے جس کو وہ اکٹھا کر کے پھر رہا ہے اور اس کی پہرے داری کر رہا ہے۔ اس لیے رمضان کا مبارک مہینہ ہر مسلمان اپنے اندر یہ جذبات پال لے کہ مجھے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، اس میں اختیار نہیں کہ آپ نے دینی ہے کہ نہیں، وہ نماز روزی کی طرح فرض ہے، سو وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ حدیث میں تھا ان فی مال لحقا سوی الزکوٰۃ، کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، لہذا اس حق کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ہر روز ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور عطا فرما، اللہم اعط ممسکا تلفا، اور اللہ روک لینے والے کے مال کو برباد فرما دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانچی تھے، آپ کے 11 گھروں کا خرچ آپ نے ان کے ہاتھ میں دیا ہوا تھا، تو وہ ذرا بجٹنگ کر کے پورے سال کے اعتبار سے حساب کتاب رکھ کے خرچ کرتے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے ایک حدیث ارشاد فرمائی جو آج بھی حضرت بلال کی قبر کی تختی پہ لکھی ہوئی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اے بلال خرچ کرو اور عرش والے سے کمی کا ڈر مت کرو۔ تو جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا چلا جائے گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں اس کو اس سے ہزاروں گنا بہتر بنا کر لوٹائے گا۔ تو ماہ مقدس ہے، نیت کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہم اس کے مبارک ایام میں اللہ کے راستے میں جو توفیق ہے دل کھول کر اس کے راستے میں خرچ کریں گے۔ اللہ ہم سب کو
اپنے راستے میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔